ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت محدود ہے. 12:30 تو ہو گئے ہوئے ہیں اور میں نے جو بات کرنی ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس محدود وقت میں وہ بات آپ سے کی جا سکے. اور ماشاءاللہ سمجھدار دانا بندے، صاحب علم بندے اور بزرگ ہستیاں بھی تشریف فرمائیں. اور خصوصاً میں نے اپنا سبق سنانا ہے بزرگوں کو اور بچوں کو بتانا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے. ہاں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے خاص الخاص ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے اور یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اے اللہ تو اپنی رضا اور رضوان، بخشش، خوشنودی، طہارت، پاکیزگی ان کے لیے خاص کر دے اور ان کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھ جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. یہ دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوئی. فرشتوں میں شور و غل ہوا اور ملائکہ نے سوال کیا کہ یا ربا ومن تحت الکساء، اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون لوگ ہیں، یہ کیا ماجرا ہے. زمین بقعۂ نور بن گئی ہے. یہ لفظ بقعۂ نور آ گیا تو میں یہاں واضح کر دوں کہ جب گھر میں ایک بلب لگا ہوا ہو 100 پاور کا تو اس کی روشنی کچھ اور ہوتی ہے، اور جب 2 لگ جائیں تو روشنی اور ہوتی ہے، جب 3 لگ جائیں تو روشنی اور ہو جاتی ہے. اور یہ 5 نور جب یہ اکٹھے ہو گئے تو زمین نور علی نور ہو گئی اور نور کی نورانی لائٹیں آسمانوں پہ جانے لگیں. اور ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سجائی نہیں دے رہا، دکھائی نہیں دے رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون لوگ ہیں، ہماری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں اور آپ ان کا تعارف کروائیے گا. تو اللہ رب العزت نے جو ان کا تعارف کروایا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور یہی حدیث قصہ کا مرکزی متن ہے. ارشاد ہوا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا. اے ملائکہ، اے میری آسمان کی مخلوق، جان لو کہ یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ رسالت کی کان ہیں. یہاں فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کا بابا ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہاں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ غور طلب ہیں. بچوں کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں عربی زبان میں ابن ایک بیٹے کو کہتے ہیں، 2 شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 5، 12 اور 14 سبھی معصوم ہیں اور آیت تطہیر کے اندر شامل ہیں. اور ارشاد ہوا، ملائکہ نے مزید استفسار کیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ملائکہ جان لو کہ میں نے یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ہوائیں اور پانیوں میں موجوں کی روانی انہی کی تو خیر پیدا کیا. اگر میں ان کو نہ بناتا تو پھر کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا. اور پھر بارگاہ رب العزت میں ملائکہ نے کہا کہ اے اللہ اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم زمین پہ جائیں اور رسول خدا کی بارگاہ میں یہ نوشتہ سنائیں، یہ قصیدہ پڑھ کے سنائیں جو آپ نے اہل بیت کی شان میں پڑھا ہے. تو اجازت ملی. ملک جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، آیا اور آ کے اس نے رسول خدا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں اجازت کے نیچے آؤں اور میں آپ کو وہ نوشتہ سناؤں جو اللہ نے آپ کی شان میں پڑھا. چنانچہ
جبرائیل کو اجازت مل گئی، جبرائیل چادر کے نیچے آئے اور اس نے آ کے وہ قصیدہ جو ہے اللہ رب العزت نے اہل بیت کی شان میں پڑھا، وہ پڑھا سنایا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا اس چادر کے نیچے آنا کیا فضیلت رکھتا ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ تو اس پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے، ہمارے پیار کرنے والے، ہمارے دوستدار اکٹھے ہوں گے اور وہ اس طرح سے ہمارے چادر کے نیچے آنے کا ذکر کریں گے، وہاں ملائکہ نازل ہوں گے۔ تو کیا کریں گے؟ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے استغفار کریں گے، کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے نہ جائیں۔ خوش قسمت ہیں ہم سب کہ ملائکہ ہماری وکالت کر رہے ہیں اور رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور جب تک ہم گھر کو نہیں جائیں گے وہ کرتے ہی رہیں گے، یہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی کامیاب، میرے چاہنے والے میرے شیعہ بھی کامیاب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابھی بات ابھی ختم نہیں، بات تو ابھی جاری ہے کہ اس محفل میں اگر کوئی حاجت مند ہوگا اللہ اس کی حاجت روائی کرے، کوئی رنجیدہ ہوگا اللہ اس کو رنج و علم سے نجات دے۔ ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ مالک ہم سب پریشان حال ہیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ٹینشن کا شکار ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی گھیرے ہوئے ہے۔ مالک محمد و آل محمد کے صدقے، خصوصاً ہمارے زمانے کے امام کے صدقے ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جملہ مشکلیں آسان فرما، ہماری حاجات شرعیہ کو پورا فرما، میرے سمیت ہمارے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ مالک امام زمانہ کے صدقے سے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کی قبروں کو نور اول محمد سے منور فرما، چہارہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ مالک عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، مالک سادات مومنین کے جان مال اور عزت و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہماری صفوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ مالک اسلام دشمن قوتوں کو ذلیل و خوار فرما، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی نعمت سے سرفراز فرما۔ مالک ملت تشیع کے حال کرم و کرم فرما۔ مالک خصوصاً تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کشمیری اور فلسطینی اور دیگر جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں مالک ان کی مدد فرما، انہیں آزادی عطا فرما، طاغوت کو نیست و نابود فرما۔ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں نے بات کرنی ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ روز محشر ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جو امام جس کے ساتھ ہم نے محشور ہونا ہے، کیا وہ ہم بنا سکتے ہیں یا ہمارا بنایا ہوا امام ہمیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ میں نے اسی حوالے سے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران، بے شک اللہ نے چنا، مصطفیٰ کیا، برگزیدہ کیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو اور اولاد عمران کو۔ اور یہ آیہ مجیدہ بتا رہی ہے کہ نبی پیغمبر یا امام بنانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ مناسب وہاں سے ملتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک سے ایک اور استعارہ حاصل کرتے ہیں اور ارشاد ہوا
کہ حضرت ہاں میں دیکھ رہا ہوں 5 منٹ اور علامہ صاحب میں تھوڑا مختصر معذرت کرا تھوڑا ہو گیا قاضی صاحب نے بھی پڑھنا پائیے تو 5 منٹ سے بس ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اچھے اچھے قصے بیان کیے ہیں جن کو اکثر القصص کے نام سے یاد کیا گیا ہے میں جلدی آپ کو بتا دوں گا ان قصوں میں ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ جانے لگے تو آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میں طور پہ جا رہا ہوں میرے پیچھے میری اس امت کا والی وارث رہبر رہنما آقا مولا میرا ولی میرا وسیع میرا جانشین میرے بھائی ہارون کو بنا دے موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اولے العزم پیغمبر بھی اپنا نائب نہیں بنا سکتا ہاں یہ منصب وہاں سے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تو خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا ابراہیم ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں بولو مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے اللہ میں نہیں جانتا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما تو ارشاد ربانی ہوا انی جاعلک للناس اماما ہم تمہیں انسانیت کا امام بنائیں گے نبی پہلے سے ہیں باپ بیٹا اور اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں انسانیت کا امام بنائیں گے اس کا مطلب ہے کہ امامت کا منصب نبوت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ وقال من ذریتہ اے اللہ اس منصب کو میری آل اور میری ذریت میں رکھ ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جد انبیاء ہیں خلیل اللہ ہیں مگر وہ اپنا نائب یا اپنے آل اولاد میں کسی کو نبی یا امام نہیں بنا سکتے وہ بارگاہ میں بارگاہ رب العزت میں فریاد کریں کہ میری ذریت میں بنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ میں اپنے جد ابراہیم کی دعا ہوں اور میں اپنے جد کے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور ان کی دعا کا اثر ہوں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت اور منصب جو ہے وہ ہمیں سمجھتا ہے اور آخری بات میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے آپ نے توحید دی ہے رسالت دی ہے امامت دی ہے نماز دی ہے روزہ دیا ہے سب کچھ دیا ہے ایک ہدایت کبھی نہیں ہے ہاں مگر جب یہ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں گڑھے کو اور غدیر ایک جگہ کا نام جہاں ایک قدرتی جگہ ہے جہاں بارشی پانی جمع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم نے غدیر اور یہ مکہ اور مدینے کے راستے میں ہے 100-125 میل کے ساتھ اچھا بات کر رہے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو حکم ربی آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس اے رسول وہ اعلان کرو وہ پہنچاؤ جو ہم نے آپ کو پہنچائی ہے اور اگر آپ نے وہ نہیں پہنچائی تو سمجھو آپ نے رسالت کا بھی کام نہیں کیا 23 سال تبلیغ کرتے ہوئے ہو گئے اور پتہ یہ چلے گا ابھی اس آیت کے روشنی میں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا تمام اصحاب کو جمع کیا جو تقریباً 1,24,000 کے قریب ہیں اور ایک منبر بنا کے اور علی مولا کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے تو اعلان فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں بار بار دہرایا ہے اور دکھا رہے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بار بار کیوں دہرا رہے تھے اور دکھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں سمجھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کل کو یہ کوئی کہہ دے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا نہیں میرا دھیان ادھر ہو گیا تھا یا میں سن نہیں پایا میں ادھر اس کی بات میں لگ گیا تھا میں بار بار سنا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی بات نہ کر سکے
یہ میں نے حجت تمام کی ہے۔ تو آپ نے 12 کی ولایت کا اعلان کیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد علی مولا ہوں گے، علی مولا کے بعد حسن مولا ہوں گے، حسن کے بعد حسین مولا، حسین کے بعد زین العابدین، اور پھر 12 تک کے نام لے دیے، نومینیشن ہو گئی ہے۔ اس میں 13 کو شامل نہیں کیا جا سکتا، اس میں سے کم کر کے 11 نہیں کیے جا سکتے، اور ان میں کسی اور نام کا شامل نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے کسی کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا آج ہم نے تمہارا دین مکمل کیا۔ یار ولایت کے بغیر رسول اللہ کا دین مکمل نہیں ہو رہا، تیری نماز کیسے مکمل ہو رہا؟ بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوچو، غور کرو، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے پھر سوچنے کا وقت بھی نہیں رہے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اچھا، پہلی روایات چونکہ ہم اتنے پڑھتے تو ہیں نہیں، تو میں علماء کے نام بتاتا جاؤں گا جن سے میں نے سنا اور پھر انہوں نے بتایا۔ پہلی روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں شان حضرت ابو الفضل العباس سرکار عباس علیہ السلام کی، اس کے راوی ہیں علامہ علی نقی نقل صاحب جو یہاں آیت اللہ اس کے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پسرے سال کو 3 محرم کو یزید کا خط آیا۔ یزید کا خط کہتا ہے کہ تم نے، اور اس میں وہ پوچھتا ہے کہ سادات کے کتنے خیمے ہیں؟ اچھا، پچھلے سال اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ سنیے گا بات، سننے سے تعلق سے، ہم پوری طرح سے تیار ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ اچھا، 5 محرم کو پھر یزید کا خط آیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ سادات کے کتنے خیمے ہیں؟ یہ شان عباس پہ بات آئے گی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس، ہم نے پانی بھی بند کر دیا 3 محرم سے، ہم پوری طرح تیار ہیں، 9 لاکھ لشکر ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا، 5 کو پھر یہ خط گیا، 7 کو پھر خط واپس آیا۔ اس یزید نے کہا اب اگر تو نے مجھے یہ بتایا کہ ہم کتنے تیار ہیں تو میں تجھے عہدے سے معزول کر دوں گا، تو یہ بتا کہ سادات کے کتنے خیمے ہیں۔ اس پہ پسرے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کس کی ماں نے اتنا خالص دودھ پلایا ہے کہ عباس کے ہوتے میں وہ خیمے گن سکے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک روایت یہاں مکمل ہو گئی۔ دوسری روایت سنیے، اس کے راوی جو ہے وہ ہے جناب بلال کاظمی صاحب۔ بلال کاظمی صاحب ایک بہت مشہور عالم دین ہے، آپ نے دیکھیے گا۔ اب شان حضرت عباس علیہ السلام کی وہ ہے حیبت کیسے تعریف کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چہرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ 2، اور 9 لاکھ کی چہرے پہ کتنی آنکھیں ہوئی؟ سیدھا سا میتھ ہے، 18 لاکھ۔ 2 آنکھوں سے 18 لاکھ آنکھوں کو روکنے والے کا نام عباس۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، میں پروفیسر صفت جعفر صاحب کا ایک بہت مشہور کلام حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے جو کہ میرے دل سے بھی بہت قریب ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سکینہ کے ننھی سی بھتیجے
درود بلا تاخیر عالم بامل جناب سید ذیشان حضرت نقوی صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور آخر میں شبیہ سرکار رب الوفا برآمد کروائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب سید ذیشان حضرت نقوی صاحب بآواز بلند صلوات۔ سسٹم